ذرا سوچئے، تاریخ کا سب سے بڑا ویلن ہیرو بن جائے۔ جس طاقت نے اسلامی تہذیب کو تقریباً مٹا ہی دیا تھا، وہی اس کی سب سے بڑی محافظ بن جائے۔ یہ کہانی ہے منگولوں کی، ایک ایسی قوم جن کی پہچان ان کے خون میں ڈوبی تلواریں تھیں، لیکن پھر وہی تلواریں تسبیح میں بدل گئیں۔ یہ ہوا کیسے؟ آئیے اس ناقابل یقین داستان کو سمجھتے ہیں۔ ایک منظر کا تصور کیجیے، وسیع و عریض میدانوں میں لاکھوں گھوڑوں کی ٹاپیں گونج رہی ہیں، آسمان تیروں کی بوچھاڑ سے کالا ہو چکا ہے۔ یہ منگول تھے، ایک ایسا نام جس سے قرون وسطیٰ کی پوری دنیا کانپ اٹھتی تھی، ایک ایسی آندھی جو اپنے پیچھے صرف تباہی اور بربادی چھوڑتی تھی۔ اور اس طوفان کا مرکز تھا چنگیز خان، ایک ایسا لڑکا جسے اس کے اپنے ہی قبیلے نے دھتکار دیا تھا۔ باپ کے قتل کے بعد وہ اور اس کا خاندان بالکل تنہا رہ گئے، لیکن اسی ٹھکرائے ہوئے نوجوان نے خانہ بدوش قبیلوں کو ایک کیا اور ایک ایسی طاقت بنا دی جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور ان کی رفتار، وہ تو ناقابل یقین تھی۔ 1206 میں چنگیز خان کے متحد ہونے سے لے کر صرف چند دہائیوں کے اندر منگول فوجیں چین کی دیواروں سے لے کر یورپ کے دروازوں تک پہنچ چکی تھیں۔ تاریخ میں اتنی بڑی سلطنت اتنی تیزی سے پہلے کبھی نہیں بنی تھی۔ اور یہ فتوحات بے پناہ تباہی کی قیمت پر حاصل ہوئیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف چنگیز خان کی مہمات میں تقریباً 4 کروڑ لوگ مارے گئے، شہروں کے شہر مٹا دیے گئے اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ اسلامی دنیا کے لیے یہ طوفان اپنے عروج پر تب پہنچا جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے اپنی فوجوں کا رخ مشرق وسطیٰ کی طرف موڑا۔ اس کا ہدف تھا بغداد، جو صدیوں سے اسلامی علم، ثقافت اور طاقت کا مرکز تھا۔ 1258 میں جو ہوا وہ اسلامی تاریخ کا شاید سب سے سیاہ باب ہے۔ بغداد کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو کی فوج نے شہر کو تہس نہس کر دیا، خلیفے کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور عظیم کتب خانے بیت الحکمت کی لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ کہتے ہیں دریا کا پانی کئی دن تک روشنائی سے سیاہ رہا۔ جب لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، اسلامی تہذیب کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا ہے، تب تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ نجات باہر سے نہیں آئی، بلکہ خود حملہ آوروں کے اندر سے ابھری۔ اس کا نام تھا برکت خان۔ جی ہاں، چنگیز خان کا اپنا پوتا۔ یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی دادا کے 2 پوتے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف تھا ہلاکو خان جو اسلامی تہذیب کو مٹا رہا تھا، اور دوسری طرف تھا اس کا چچا زاد بھائی برکت خان جو اب اسلام کا سب سے بڑا محافظ بننے والا تھا۔ تو یہ برکت خان تھا کون؟ وہ زرین قبیلہ یعنی گولڈن ہورڈ کا حکمران تھا، جو منگول سلطنت کی سب سے شمالی اور طاقتور شاخوں میں سے ایک تھی۔ اس کا مرکز آج کے روس اور مشرقی یورپ کے علاقوں میں تھا، جو اسے ایک بہت ہی بااثر شخصیت بناتا تھا۔ اچھا، تو برکت خان کا اسلام قبول کرنا کیا کوئی سیاسی چال تھی؟ نہیں، روایات بتاتی ہیں کہ یہ ایک دلی تبدیلی تھی۔ وہ بخارا کے مسلمان تاجروں اور علماء سے بہت متاثر ہوا۔ ان کا کردار، ان کا علم اور ان کے عقیدے کی پختگی نے اس کے دل پر گہرا اثر ڈالا، جس کے بعد اس نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ صرف ایک ذاتی عقیدہ نہیں رہا۔ برکت خان نے فوراً عمل شروع کر دیا۔ اس نے اسلام کے آخری مضبوط قلعے مصر کی مملوک سلطنت سے اتحاد کیا۔ پھر اس نے وہ کام کیا جو ناقابل تصور تھا۔ اس نے اپنے ہی کزن ہلاکو خان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور ہلاکو کی پیش قدمی کو ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ اس نے تباہی کی جگہ تعمیر شروع کی، سرائے جیسے شہر بسائے اور مساجد اور مدارس قائم کیے۔ تو اب ہم اس تجزیے کے مرکزی سوال پر آتے ہیں۔ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ ایک جنگجو اور فاتح قوم نے ان لوگوں کا مذہب اپنا لیا جنہیں وہ فتح کر چکے تھے؟ یہ تلوار تسبیح میں کیسے بدل گئی؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ صرف ایک حکمران کا ذاتی فیصلہ تھا یا اس کے پیچھے گہری سماجی اور سیاسی وجوہات بھی چھپی تھیں؟ دیکھیں، اس کی کوئی ایک سیدھی سادی وجہ نہیں تھی۔ یہ کئی چیزوں کا ایک طرح سے ملاپ تھا۔ ایک طرف صوفیہ اور علماء تھے جو تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور علم سے دل جیت رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمان تاجر تھے جو صرف سامان نہیں بلکہ ایک پورا طرز زندگی ساتھ لا رہے تھے۔
پھر ایک سیدھی سادی حکومتی ضرورت بھی تھی کہ بھائی ایک خانہ بدوش قوم ایک بہت بڑی مسلم آبادی پر حکومت کیسے کرے گی؟ ان کا مذہب اپنانا حکومت کو مضبوط کرتا تھا۔ اور آخر میں، جیسا کہ برکت خان کے معاملے میں دیکھا، یہ دشمنوں کے خلاف اتحادی بنانے کی ایک شاندار سیاسی چال بھی تھی۔ اور یہ تبدیلی صرف برکت خان تک محدود نہیں رہی، نہیں، یہ تو ایک لہر تھی جو پوری منگول سلطنت میں پھیل گئی۔ اس کے بعد زرے قبیلے میں ازبے خان نے اسلام کو سرکاری مذہب بنا دیا۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ تھی کہ ایران میں، جی ہاں، اسی بغداد کو تباہ کرنے والے ہلاکو خان کی اپنی اولاد غازان خان نے اسلام قبول کر کے اپنی حکومت کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی۔ یہ ایک وسیع رجحان بن چکا تھا۔ اس تبدیلی کے اثرات بہت گہرے اور دور رس تھے۔ یہ صرف مذہب کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اس نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا اور دنیا کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اس تبدیلی نے ایک بالکل نئی تاتاری اسلامی ثقافت کو جنم دیا، جس کی جڑیں آج بھی وسطی ایشیا میں موجود ہیں۔ اسی نے یورپ کی طرف منگولوں کے بڑھتے قدم روکے اور وہی جنگجو حکمران اب علم و فن کے سرپرست بن گئے۔ حقیقت میں تو آج کی ازبیک اور تاتار قومیں اسی عظیم تاریخی وراثت کی امین ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔ منگولوں نے بغداد کو تلوار سے فتح کیا تھا، لیکن آخرکار اسلام نے منگولوں کے دل و دماغ کو فتح کر لیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل فتح جسموں پر نہیں بلکہ نظریات اور تہذیب کی ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا فاتح کون ہے؟ وہ جو تلوار سے سلطنتیں بناتا ہے، یا وہ نظریہ جو حملہ آوروں کے دلوں کو ہی بدل دیتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔